صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خوشی کے مواقع کون کون سے ہیں؟ یہ بڑا بہترین باب ہے سیرت کا۔ کون کون سے موقع صحابہ پر ایسے آئے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر خوشی کی لہریں دوڑ گئیں، ہماری عورتیں خوش ہو گئیں، بچے خوش ہو گئے، ہم سب بہت خوش ہو گئے۔ کن کن مواقع پر؟ یہ ایک مستقل باب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سامنے رکھی، بہت موٹی سی بات۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی شان والے لوگ پیدا ہوئے ہیں، لیکن جو شان صحابہ کی ہے کسی کی نہیں۔ اسی طریقے سے جنت میں داخلے کے وقت ہر جنتی کی ایک شان ہوگی، لیکن جو شان ان جنت میں جانے والوں کی ہوگی جن کو اللہ کے نبی کی معیت ملے گی، ساتھ ملے گا، صرف جنت نہیں۔ اللہ فرمائیں گے میں تمہیں اپنے نبی کی جنت کے اندر داخل کرتا ہوں۔ نبی کی جنت کے ساتھ، نبی کا ساتھ جنت کے اندر جن کو ملے گا، ان کی جو شان ہوگی اس کو تو نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ جیسے صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، ساری دنیا مل کر ان میں سے کسی ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کی شان ایسی ہے جس کو نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ بڑی بڑی عظمتوں والے آئے ہیں، بڑے بڑے علم و عمل والے آئے ہیں، بڑے بڑے راتوں کو جاگنے والے آئے ہیں، بہت زیادہ کوشش اور محنت کرنے والے آئے ہیں، بہت زیادہ جان اور مال کو لگا دینے والے آئے ہیں، بہت زیادہ راتوں کو جاگنے والے آئے ہیں، لیکن جو شان صحابہ کی ہے وہ کسی کی نہیں۔ اسی طریقے سے ہر جنت میں جانے والے کی ایک شان ہوگی، ایک بہترین اس کا مقام اور مرتبہ ہوگا، لیکن جو شان ان جنتیوں کی ہوگی، جو جنتی اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں ہوں گے، وہ شان کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، وہ کون خوش نصیب ہوں گے جن کو یہ درجہ ملے گا؟ آخر وہ کون ہوں گے جن کو جنت ملے گی اور نبی کے ساتھ جنت ملے گی؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے جیسا ایک آدمی، ہمارے جیسے زمانوں میں بسنے والا ایک بندہ، کیا کوئی صورت ممکن ہے کہ ہم جیسے بندے، گناہوں سے بھرے ہوئے بندے، عملوں سے دور بندے، دین سے ناواقف لوگ، آخرت جن کے پلے نہ ہو ایسے بندے، گناہوں کے ڈھیر جس کے پاس لگے ہوئے ہوں ایسے آدمی، کیا یہ کوئی عمل ایسا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو رسول پاک علیہ السلام والی جنت آپ کا ساتھ دے دیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ دو سوال ہیں۔ پہلا سوال، وہ کون سے خوش نصیب ہیں جن کو یہ مقام اور مرتبہ ملے گا؟ رسول پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر صدیق اکبر سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے ابو بکر، میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ پاک آپ کو میرے ساتھ میری ہی جنت میں رکھے، اللہ نے قبول فرمائی۔ یہ درجہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نام لے کر اللہ کے نبی نے کسی کے لیے اپنی جنت میں داخلہ اس کا مانگا ہو، یہ صرف صدیق اکبر ہیں، اللہ نے قبول فرمائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جنت میں ہوں گے۔ دوسری حدیث پاک، حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جب اسلام میں داخل ہوا، آپ کا دیدار کرتے ہی میری رگ رگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بس گئی۔ میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ میں نے کوئی کام نہیں کرنا، میں سائے کی طرح رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ چمٹا رہوں گا، آپ کی خدمت ہی میرا مقصد ہے زندگی، اور کچھ نہیں کرنا۔ نہ میں نے شادی کا ارادہ کیا، نہ میں نے دنیا کمانے کا ارادہ کیا، نہ میں نے گھر بنانے کا ارادہ کیا، سب کچھ ارادے چھوڑ کر میں نے ایک ہی نیت کر لی کہ آج کے بعد جب تک میں زندہ رہوں گا میں نے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ چمٹے رہنا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہر وقت رہتا، یہاں تک کہ آپ رات کو اپنے ازواج مطہرات کے پاس چلے جاتے تو میں باہر دروازے پر ہی لیٹ جاتا
کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو میری خدمت کی ضرورت ہو، آپ آواز دیں تو میں وہیں موجود ہوں، بیٹھا رہتا، اونگ آتی تو بیٹھے بیٹھے ہی سو جاتا، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے نہ اٹھ کر جاتا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ اے ربیہ، تم مجھ سے کچھ مانگو، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ربیہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت میں نے دل میں سوچا کہ کیا مانگوں، پھر میں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے ایسے کریں کہ کچھ مہلت دے دیں سوچنے کے لیے، ابھی نہیں مانگتا، 2-4 دن مجھے دیں، پھر میں سوچ کر آپ سے مانگوں گا۔ پتہ تھا کہ جو مانگوں گا مل جائے گا۔ پھر کہا کہ میں نے سوچا کہ میں غریب سا آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آج بڑا اچھا موقع ہے، سب کچھ مانگ لیتا ہوں، گھر مانگ لیتا ہوں، بہت بڑے بڑے محلات مانگ لیتا ہوں۔ پھر میں نے کہا دنیا مانگ کے کیا کرنا ہے، ایسے ہی گزر جانی ہے۔ سوچا اور اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں نے سوچ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ کہا مرافقتک فی الجنہ، میں آپ کے ساتھ جنت میں بھی رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ ہی جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اوصاک بہذا، یہ تمہیں کس نے سکھایا یہ چیز؟ کہا یا رسول اللہ کسی نے نہیں سکھائی، جب سے آپ نے مجھے فرمایا اس وقت سے سوچ کے اسی نتیجے پر پہنچا کہ اگر کوئی اچھی چیز مانگنی ہے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں، اس لیے مانگ لو۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ پاک تجھے میرے ساتھ ہی میری جنت میں رکھیں گے۔ تیسری روایت حدیث پاک کے اندر حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، یہ وہ صحابی ہیں جو صاحب اذان ہیں۔ پہلے نماز کے لیے لوگ آ جایا کرتے تھے خود بخود، پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے لوگوں کو بلایا جائے، کسی نے کہا ناقوس بجا لیا جائے، کسی نے کہا آگ جلا لی جائے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا۔ اگلے دن حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی ناقوس بیچ رہا تھا۔ میں نے کہا کتنے کا دو گے؟ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا ہم لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے اس کو بجایا کریں گے۔ اس نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں۔ اس نے یہ کلمات مجھے سکھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کلمات کو اذان فرمایا۔ یہ صاحب اذان ہیں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، یہی وہ صحابی ہیں اپنے باغ میں تھے جب ان کو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رحلت کی، آپ کے پردہ فرمانے کی خبر پہنچی تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ان آنکھوں کی بینائی کو سلب کر لے، اس لیے کہ اگر میں ان آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتا تو میں کسی کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ وہ صحابی ہیں۔ انہی صحابی نے آ کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں سوال کیا، یا رسول اللہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہم فوراً دوڑ کر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، ہم جنت میں چلے بھی گئے، کیا مزہ آئے گا اس جنت کے اندر جہاں آپ کی زیارت نہیں ہوگی؟ آپ بہت اونچی جنت میں ہوں گے، ہم تو نیچے والی جنتوں میں ہوں گے، آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا۔ اگر ہم نے جنت میں آپ ہی کو نہیں دیکھنا اور آپ ہی کا دیدار نہیں ہونا تو ایسی جنت کی نہروں کو اور ایسی جنت کے باغات کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سوال پر فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ دن پورے مدینے کے اندر جشن کا دن تھا، ہر صحابی کے گھر کے اندر ایک خوشی تھی کہ آج ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، اس لیے کہ ہر ایک سب سے زیادہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والا تھا۔ تو اس واقعے کی وجہ سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہی جنت میں ہوں گے۔ صحابہ کی خوشی کی چیزیں الگ تھیں، آج ہماری خوشی کی چیزیں الگ ہیں۔ ہمیں پیسوں کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے، ہمیں دنیا کی چیزیں ملنے سے خوشی ہوتی ہے۔ صحابہ کی خوشی کی چیزیں بہت الگ تھیں، مستقل باب ہے، کبھی اللہ توفیق دے تو اس کو پڑھیں کہ صحابہ کن چیزوں سے خوش ہوا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ خوش اگر صحابہ ہوئے ہیں تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمانے سے المرء مع من احب، اس لیے کہ صحابہ کو بہت یقین تھا اپنی محبت پر۔ صحابہ کی محبت تو ایسی تھی کہ ایک صحابی تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات
رات کو میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور مجھے بے چینی ہوتی ہے کہ میں کیسے آپ کو دیکھ لوں، میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں اور آپ کے حجرے مبارک کے باہر آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور یہ تصور کرتا ہوں کہ آپ اندر موجود ہیں، اسی سے مجھے تسلی ہو جاتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی ایسی محبت تھی، تو صحابہ کو محبت پر یقین تھا، لہذا صحابہ اس بات پر سب سے زیادہ خوش ہوئے۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خوشی کی چیزیں کون سی تھیں؟ کن چیزوں پر صحابہ خوش ہوئے؟ مستقل باب ہے، اور سب سے زیادہ خوش ہوئے صحابہ اکرام اس فرمانے پر المرء مع من احبہ، کہ جنت میں ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کو محبت ہی رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ، فرمایا سب سے زیادہ ہمیں خوشی اس چیز پر ہوئی۔ اللہ پاک نے یہ سخاوت کا دروازہ کھولا ہے، اگر ہم میں سے بھی کوئی آدمی یہ خواہش، یہ تمنا، یہ آرزو رکھتا ہے کہ اللہ پاک مجھے جنت بھی دیں اور جنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں دیں، جنت بھی دیں اور آپ کا پڑوس بھی دیں، آپ کی زیارت بھی ہو، آپ کا دیدار بھی ہو، آپ کا قرب بھی ہو جنت کے اندر۔ ہمارے جیسے آدمی اپنے اعمال کی بنیاد پر تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی اہتمام کریں تاکہ اللہ پاک ہمیں یہ نعمت عظمیٰ نصیب فرمائے۔